السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ بات ہوگی کورش عثمان کی۔ وعدے کے مطابق بات تو ہونی چاہیے تھی الپرسلان، تشکیلات اور داستان وغیرہ کی، مگر فی الحال ان کے ٹریلرز کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے تو ہم پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آج کورش عثمان کی بات کرتے ہیں۔ خاص طور پر کورش عثمان کے اہم ترین کردار کی شادی ہوئی ہے، اور پھر اس شادی کے موقع پر براک اوزجیوت یعنی عثمان غازی کی جانب سے دیے گئے انٹرویو کی بات کریں گے۔ اس انٹرویو نے بہت سی اہم چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے، اور ہم جو پریشان تھے کہ آخر چوتھے سیزن کی اتنی پبلسٹی کیوں کی جا رہی ہے اور اس کی ابتدا اتنی غیر معمولی کیوں کی جا رہی ہے، اور اب تک سیزن کی ابتدا کی کوئی خبر سامنے کیوں نہیں آئی، تو اس انٹرویو نے تقریباً تمام ہی سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ یقیناً یہ سوالات آپ کے ذہن میں بھی رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اہم ترین سوالات یہ بھی رہے کہ اگجا کوجا کیوں نہیں آیا، حسن الپ کہاں ہے، سامسا چاوش کی انٹری کب ہونی ہے، کائے الپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات کی آمد ہونا تھی، مثلا کرمانی یا گرمیانیوں کی چپکلش، یعنی نہ جانے کتنے ہی ایسے موضوعات تھے جن کی تکمیل کا انتظار کیا جا رہا تھا اور بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کتنے ہی لوگوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ چلو دلیش ارطغرل میں تو تاریخی کردار نہیں دکھائے گئے کہ ارطغرل کے بارے میں تاریخ خاموش نظر آتی ہے، مگر عثمان غازی کے بارے میں تو تاریخ بہت کچھ بتاتی ہے، بلکہ بعد کے زمانوں میں عربی زبان میں عثمان غازی کی حیات اور ان کے کارناموں پر بحث ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر اس حوالے سے عربی زبان کے بہترین اور شاندار مصنف جناب سلابی اور ان جیسے دیگر اعلیٰ پائے کے مصنفین کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے عثمان غازی کی حیات پر بات کی ہے۔ خاص طور پر رومیوں سے جہاد و قتال، فتوحات اور مال غنیمت، شہروں کا انتظام و انصرام، سلطنت کی بنیاد اور اس کے بقا کی جد و جہد، دشمنوں سے رویہ، دین سے محبت اور دینداری، نماز روزہ اور عدل و انصاف، شیخ ادیب علی سے والہانہ لگاؤ، اصلاح و بیعت کا تعلق، شادی اور پھر بچوں کی شاندار تربیت۔ ان سب سے بھی بڑھ کر جس موضوع پر تفصیل سے بات کی گئی وہ تھا عثمان غازی کی سیاست، اور صرف اسی سیاسی بصیرت اور سمجھ بوجھ پر کئی کتابیں تصنیف کی گئیں، اور بتایا گیا کہ آخر وہ کیا سیاسی داؤ پیچ استعمال کیے گئے کہ عثمان غازی کی سلطنت جو ہر طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی کیسے سروائیو کر گئی، اور وہ کون سے سیاسی معاہدے تھے جنہوں نے اس نابالغ سیاست کو بالغوں کی سیاست پر صرف برتری ہی نہیں دلائی بلکہ اسے اپنے قدموں پر کھڑا کیا، اور پھر اگلے کئی سو سال تک اس سلطنت کا سکہ دنیا پر چلتا رہا۔ لہذا تاریخ جاننے والے یہ سوال کرنا چاہتے تھے کہ عثمان غازی کے بارے میں جب اتنی معلومات موجود ہیں تو اب تک زیادہ تر تاریخی کردار ڈرامے میں شامل کیوں نہیں کیے گئے، اور غیر تاریخی کرداروں کو منظر پر رکھ کر کیوں طول دیا جا رہا ہے۔ مگر تاریخ جاننے والے یہ بھی جانتے تھے کہ محمد بزدار خود تاریخ کے بہت بڑے طالب علم ہیں، اور اگر وہ تاخیر سے کام لے رہے ہیں تو اس کی ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی، اور اب براک اوزجیوت کے مختصر سے انٹرویو کے بعد اس راز سے پردہ اٹھ گیا ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس راز سے پردہ اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ یہاں ہم اس راز کی طرف بڑھنے سے قبل ایک وضاحت کرتے چلیں۔ ہمارے بعض ناظرین کا خیال ہے کہ ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے ہے، یعنی خبر دینی چاہیے ہے اور پھر آگے بڑھ جانا چاہیے ہے، یعنی ویڈیو ختم کر دینی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک جواب تو یہ ہے کہ بات کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے تاکہ ساری صورتحال سامنے آ جائے، جیسا کہ ہمارے پیچھے کی گفتگو سے آپ کو صورتحال واضح ہو گئی ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مکی ٹی وی کوئی نیوز چینل تو ہے نہیں کہ نیوز بلیٹن کا وقت ہوا خبریں پڑھ کر سنائیں اور یہ جا وہ جا۔ ظاہر ہے کہ یہ تبصرے کا چینل ہے، خبر بتائیں گے تو اس کے بارے میں تفصیلات بھی بتائی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان تفصیلات کی روشنی میں تبصرہ بھی ہوگا۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس انٹرویو کی جانب جس کی بنیاد پر اتنی تمہید باندھنی پڑی۔ آپ کی معلومات کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن قبل کورش عثمان میں اہم ترین کردار یعنی مالہون خاتون کا کردار ادا کرنے والی خاتون کی شادی ہوئی ہے۔ اس شادی کی اہم ترین بات یہ بھی رہی کہ کورش عثمان کے اچھے خاصے کردار بھی اس شادی میں شامل تھے، خاص طور پر آیا نیکولا، دوندار، گندوز، بوران اور اہم ترین عثمان غازی وغیرہ شامل تھے۔
ہم معلومات کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملعون خاتون کے کردار کے لیے جب محمد بوزداغ کو کسی خاتون کی تلاش تھی، تب آیا نیکولا نے ہی محمد بوزداغ کو اس خاتون کی طرف متوجہ کیا اور پھر اسے اس ڈرامے میں شامل کیا گیا۔ آپ نے آیا نیکولا کی موت سے قبل آیا نیکولا کو ملعون کے سامنے سر جھکاتے تو دیکھا ہی ہوگا، وہ گویا اسی تعلق کا اظہار تھا۔ بعد میں اسی منظر میں ملعون کو بالا پر فوقیت دینے اور بالا کو کسی خادمہ کی طرح پیچھے کھڑا کرنے پر سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ ہوا، اور اس ہنگامے کو ختم کرنے کے لیے اگلی قسطوں میں بالا کو ملعون کے سامنے یعنی اسے فوقیت دی گئی اور بالا کو ملعون سے اچھا کریکٹر اور اچھا وقت دیا گیا۔ بہرحال شادی ختم ہوئی، سب لوگ جانے لگے، اور جب براق اور جیوت باہر نکلے تو میڈیا کے نمائندوں نے ان سے نئے سیزن کے بارے میں چند سوالات کیے، جس کے جواب میں براق اور جیوت نے کہا کہ ہم چوتھا سیزن شروع کر چکے ہیں اور تقریباً ڈیڑھ ہفتہ ہو چکا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں براق اور جیوت نے کہا کہ ہمارے پروجیکٹ کا یہ چوتھا سال ہے، اور اس سے اگلے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم چوتھے سیزن کے لیے بہت ہی پرجوش ہیں، کیونکہ ہم اس کورش عثمان غازی کی رکھی گئی بنیاد کی طرف پہلا قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ تھا براق اور جیوت کا انٹرویو۔ آپ میں سے بہت سو کے لیے یہ ایک نارمل گفتگو ہوگی، مگر درست یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک دھماکہ خیز گفتگو ہے۔ براق اور جیوت نے جو یہ کہا کہ ہم چوتھے سیزن کے لیے بہت ہی پرجوش ہیں، کیونکہ ہم اس کورش عثمان غازی کی رکھی گئی بنیاد کی طرف پہلا قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرامہ 3 سال کی تمہید کے بعد اب چوتھے سال میں اپنے اصل مقصد یا ٹریک پر آنے جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانے والی بسیں ابتدا میں کچے پکے راستوں پر چلتی ہیں، اور پھر کافی سفر کے بعد وہ انٹرچینج سے موٹر وے پر چڑھتی ہیں، اور پھر وہاں سے اصل سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اب تک کے سیزنز بس تمہید پر مشتمل تھے۔ ان سیزنز میں چند تاریخی کردار اور چند تاریخی واقعات پیش کیے گئے، صورتحال کا جائزہ لیا اور دیا گیا، تاریخی شخصیات کو سامنے نہیں لایا گیا اور غیر تاریخی شخصیات کو زیادہ وقت دیا گیا۔ مگر اب جب کہانی ٹریک پر آنے جا رہی ہے تو لہٰذا تیار ہو جائیے ایک شاندار اور اعلیٰ قسم کی کہانی دیکھنے کے لیے۔ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ یہ کہانی ہمیں دیریش ارطغرل کی یاد دلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اہم اور تاریخی شخصیات جن کو اب تک شامل نہیں کیا گیا اب کیا جائے گا، خاص طور پر اگجا کوجا، حسن الپ اور سامسا چاوش وغیرہ وغیرہ۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ 7 سیزن تک چلنا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ کہانی کے سارے ہی کردار ایک ہی مرتبہ میں سامنے نہیں لائے جا سکتے، یعنی ہر چیز آہستہ آہستہ اور اپنے وقت پر سامنے آتی چلی جائے گی۔ ہمیں اب یہ بھی امید ہے کہ آنے والے سیزن میں بوران الپ وغیرہ جیسے غیر تاریخی کرداروں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنے والا سیزن دکھی اور غم والا بھی ہو سکتا ہے، اور بوران الپ کی جگہ کنور الپ لینے والا ہے۔ گزشتہ سیزن میں اس کا کئی بار اشارہ کیا گیا ہے، خاص طور پر کنور الپ کو عثمان غازی کی بائیں جانب کھڑا دکھایا گیا ہے، یعنی الٹے ہاتھ کی جانب، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کنور کا مقام عثمان غازی کی دائیں جانب یعنی بوران الپ کی جگہ کا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ پھر بائیں جانب کیوں کھڑا کیا گیا، اور یہ کہ جب کنور دائیں طرف چلا جائے گا تو اس کی جگہ بائیں جانب کون کھڑا ہوگا؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بوران پہلے آیا تھا، لہٰذا اس کا مقام وہی ہے جو ہونا چاہیے ہے۔ جب بوران نہیں ہوگا تو کنور اس کی جگہ سنبھالے گا، اور ظاہر ہے کہ بوران شہید ہوگا تو ہی کنور اس کی جگہ آئے گا، اور پھر عثمان غازی کی وفات تک ایسا ہی رہے گا۔ جہاں تک بات ہے کنور کی جگہ سنبھالنے کی، تو کنور کے بعد وہ جگہ اگجا کوجا یا حسن الپ کو حاصل ہوگی۔ تاریخی روایات میں بھی یہی ہے، اور ترک تاریخی ماخذ یعنی کتب میں بھی کنور اور اگجا کوجا یا حسن الپ عثمان غازی کے دائیں بائیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ بوران الپ کے ساتھ ساتھ جیرکتائی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی جتنے غیر تاریخی کردار ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور ان کی جگہ اگلے آنے والے 4 سیزنز میں تاریخی کردار جگہ سنبھالیں گے۔ یوں بھی آنے والے مزید 1-2 سیزنز کے بعد عثمان غازی کو یقیناً بوڑھا دکھایا جائے گا، یعنی عثمان غازی تخت سنبھالے گا اور محل کا انتظام دیکھے گا، اور اورحان کے ساتھ علاؤالدین میدان سنبھالتا نظر آئے گا۔ عثمان غازی کے انٹرویو کے بعد یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس بار محمد بوزداغ گزشتہ تمام سیزنز کے تشہیری طریقوں سے ہٹ کر کیوں تشہیر کر رہا ہے۔
چوتھے سیزن میں شامل ہونے والے تمام نئی شخصیات کے تعارف کے لیے نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ پہلے ان سب کی عجیب و غریب تصاویر جاری کی گئیں اور پھر مختصر تعارف پر مشتمل مختصر سی ویڈیوز بھی پیش کی گئیں۔ مون بوزداغ اور ان کی اہلیہ نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کہانی کا مطالعہ کیا اور پھر بریفنگ بھی دی گئی اور اس کی تصاویر بھی جاری کی گئیں۔ نئے شامل ہونے والے مرد و خواتین ترکی کے مشہور و مقبول لوگ ہیں۔ اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ بہت سی نیوز ایجنسیز کے مطابق آنے والے سیزن کی ابتدا نہایت دھماکے دار ہونے والی ہے۔ اور اب آج کی آخری خبر دے کر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جیسے کہ گزشتہ سیزن کی آخری قسط کے آخری لمحات میں عثمان غازی نے کائیوں میں اعلان کیا کہ اب ہم ینی شہر جا کر رہیں گے۔ آنے والے سیزن میں امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی امید ہے کہ کائی ینی شہر میں نظر آئیں گے، قبیلے میں نہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ نئے سیزن کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے، جیسے کہ براک اوزیویت نے بھی بتایا کہ ہفتہ ڈیڑھ سے ہم کام شروع کر چکے ہیں۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ شوٹنگ کے دوران کی چند تصاویر سامنے آ چکی ہیں۔ یہ تصاویر چوری کی ہیں، یعنی کسی نے بنا کر باہر بھیجی ہیں، کیونکہ ایسی تصاویر کا شیئر کرنا پروجیکٹ کی انتظامیہ کی جانب سے منع ہوتا ہے۔ ان آنے والی تصاویر میں کائے قبیلے کی ہی جگہ ایک نیا قبیلہ بسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پرچم ویسے ہی بندھے نظر آ رہے ہیں۔ اوتاق بھی 3 خیموں پر مشتمل ہے۔ قبیلے کے پرچم کا رنگ گہرا نیلا ہے اور اس پر سفید رنگ سے قبیلے کا نشان بنا ہوا ہے، جیسے کائے قبیلے کا بنا ہوا تھا۔ البتہ اس قبیلے کا نشان آئی اور وی ہے، وی اور آئی آپ کہہ سکتے ہیں۔ 4 تصاویر سامنے آئی تھیں۔ ایک تصویر میں گندوز کی بیگم عائشہ خاتون واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، جبکہ مالہون کی پشت اور بالا کا لباس بھی جھلک دکھا رہا تھا۔ اس تصویر میں ایک شخص بھی نظر آ رہا تھا جس نے اپنی بڑی بڑی زلفوں کو سر کے پچھلے حصے پر باندھ رکھا ہے، جبکہ دور ایک سپاہی پیلے رنگ والا کائے قبیلے کا پرچم بھی لیے کھڑا تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ سیٹ کی تصاویر جاری کرنا ایک جرم ہوتا ہے، لہٰذا یہ تصاویر چند گھنٹے نظر آئیں اور پھر ایسے غائب ہوئیں کہ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئیں۔ لیکن اگر یہ نظر آ بھی جاتی ہیں اور ہمیں دوبارہ مل جاتی ہیں تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہوں گی۔ اب آنے والے سیزن میں کائے قبیلے کی جگہ بسایا گیا یہ نیا قبیلہ دیکھ کر ہماری اس بات پر یقین کر ہی لیں گے۔ یہ بات تب ہوگی جب آپ کو یہ تصاویر نظر نہیں آئیں گی، یعنی اگر یہ تصاویر نظر نہیں آتی تو آپ کو قسط میں وہ سب دیکھ کر ہماری اس بات پر یقین آ ہی جائے گا۔ آج کی ویڈیو کیسی رہی؟ اس ویڈیو پر کمنٹس کیجئے اور دل کھول کر کیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے۔ اس کے علاوہ چینل سے متعلق اپنی رائے دیجئے اور کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی دل کھول کر دے سکتے ہیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کیجیے۔ بیت السلام، خدیجہ ویلفیئر ٹرسٹ، البرہان، پاک ایڈ جیسے معروف دیانتدار کام کرنے کا طریقہ جاننے والے اور کام کا تجربہ رکھنے والے لوگوں کے ذریعے مدد کیجیے اور دل کھول کر کیجیے۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔